اور جو اثر انداز لوگ ہوتے ہیں وہ شخصیت ساز لوگ ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ الجھن بھی اپنی دور کر دی کہ لوگ میرے بارے میں نہ سوچیں کہ میں کتنے عرصے جرمنی میں رہا، کتنے عرصے مثلا فرانس اور ان علاقوں میں مغربی ممالک میں رہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ۔ جی وہ جو وہاں کی تعلیم کے اور وہاں کے ماحول کے اثر ہیں، خیرہ نہ کر سکا یہی ہے، مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس کی آنکھوں میں مدینہ و نجف کا سرما لگا ہوا ہو، اسے کچھ اور کیوں نظر آئے؟ اسے کسی اور چیز پر خیرہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی پہلے اپنے آپ کو اتنا ٹھیک کر لو کہ کوئی علاقہ تم پہ اثر نہ کرنے پائے۔ آج بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے ماں باپ جب پریشان ہوتے ہیں تو اس کا فارمولہ بھی یہی ہے جو علامہ اقبال نے دے دیا، تم بڑے اطمینان سے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دو، مگر پہلے یہ اطمینان کر لو کہ اس کی آنکھوں میں مدینہ و نجف ہے۔ اگر اس کی آنکھوں میں مدینہ و نجف ہے تو یہ کچھ اور دیکھے گا ہی نہیں، اسے صرف اور صرف مدینہ و نجف نظر آئے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، حکمت، علم، دانائی، دانشوری، دانشمندی، علم اور دانش یہ مومن کی کھوئی ہوئی شے ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن، ضالہ یعنی کوئی چیز گم ہو جائے، ضالۃ المومن مومن کی کھوئی ہوئی شے ہے، اینما وجدہا جہاں سے یہ حکمت مل جائے اخذہا اسے لے لینا چاہیے۔ تو بعض دوستوں کا خیال ہے کہ جی ہم کسی سے بھی پڑھ لیں، کسی کو بھی استاد بنا لیں، کہیں بھی چلے جائیں، یہ اس بات سے غفلت ہے کہ تم ہر ایک سے جس سے چاہو لے لو، جس سے چاہو علم حاصل کر لو، مگر پہلے اس شرط کو پورا کرو جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، الحکمت ضالۃ المومن، پہلے مومن ہو جاؤ پھر چاہو جس سے علم حاصل کر لو۔ اگر مومن ہوئے بغیر اور مومن ہونے سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے نظریے کو پختہ کرنے سے پہلے تم کسی سے اثر لوگے، تم کسی سے تعلیم لوگے تو اس سے اثر بھی لوگے۔ بہت دیر لگائی میں نے اس نتیجے تک آپ کو لانے میں، ہم اور آپ بیٹھے اس دروازے پر ہیں جو وہاں سے یہاں آئے ہیں، یہاں کا اثر لینے والے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان کی شخصیت میں علاقہ اور زمانہ یہ دونوں دخیل ہیں۔ پروردگار عالم نے نبی کے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے اور نبی کے علاقے کی بھی قسم کھائی ہے۔ جس علاقے میں، جس شہر میں سرکار رہے ہیں، اس علاقے اور اس شہر کی بھی اللہ قسم کھا رہا ہے، اور دونوں قسمیں جس سورے میں کھائی ہیں اس سورے کا نام ہی نبی سے منسوب کر دیا، یعنی والعصر کہہ کے نبی کے زمانے کی قسم کھائی، پورا سورہ نبی کے نام پر، یعنی نبی کے زمانے کی قسم کھا کے نظام زندگی دے رہا ہے۔ اور جس شہر میں نبی رہے اس شہر پر پورا سورہ اتار دیا، سورہ البلد۔ جی لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قسم ہے اس شہر کی، کیوں اس شہر کی قسم؟ جہاں پانی میٹھا نہیں ہے، جہاں آب و ہوا اچھی نہیں ہے، جہاں چرند پرند، جہاں وحوش اور طیور طرح طرح کے نہیں ہیں، جہاں کے منظر اچھے نہیں ہیں، کہاں کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ خبردار، فیصلہ کر رہا ہے اللہ، ان بنیادوں پر کسی کو اہمیت نہ دینا۔ ماحول بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ ماحول سازی کی جاتی ہے، تاریخ سازی کی جاتی ہے، مزاج سازی کی جاتی ہے، طبیعت سازی کی جاتی ہے۔ جی
لأقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے، قسم میں کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. کیوں؟ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا آب و ہوا اچھی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں کا پانی میٹھا ہے یا کھارا ہے، بلکہ یوں کہ انت حل بہذا البلد، مجھے تو قسم اس شہر کی اس لیے، میں قسم اس شہر کی اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. یعنی اگر نبی سے اینٹ پتھر منسوب ہو جائیں تو قابل قسم پروردگار ہو جائے، اور جس بدن میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جن کے لیے سرکار نے یہ کہہ دیا ہو دموں کا دمی لحموں کا لحمی، تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، ان کی عظمت، حیثیت اور فضیلت کیا ہوگی، کیا مقام ہوگا. انت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی اس لیے کہ تم اے میرے حبیب اس میں رہتے ہو. یہاں اگر آیت رک گئی ہوتی یا سورہ اپنا رخ موڑ لیتا تو کلام الہی ہے، مجھے اور آپ کو کسی کو کچھ کہنے اور سوچنے کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں ایک آیت اور بڑھی، ووالد وما ولد، قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں میرے مصطفیٰ تم رہتے ہو، اور مجھے قسم ہے ایک والد کی اور ایک ولد کی. بھائی حضرت ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے دیجئے لوگوں کو. اللہ تو ایک والد اور ولد کی قسم کھا رہا ہے جسے علی اور ابو طالب کہا جاتا ہے. ایک والد بھی ہے اور ایک ولد بھی ہے. یہ قرآن ہے، فارمولوں کی کتاب ہے، اس کو محفوظ رکھنا اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ میں اسے کسی بھی غضن سے اور کسی بھی تحریف سے محفوظ رکھوں گا. اللہ جانتا تھا اس میں اگر ابو طالب اور علی لکھ دیا ہوتا تو قرآن کا حال کیا ہوتا. اب یہ چھوڑ دیا جائے اہل تحقیق کے لیے کہ وہ کون سا والد ہے اور وہ کون سا ولد ہے جس کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہو. میں تو ان لوگوں سے بس ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں، جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں انہیں بتا دو کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس علاقے کی بھی اللہ قسم کھا رہا ہے جس علاقے میں، جس مکان، جس شہر میں سرکار دو جہاں رہتے ہیں. شہر نبی سے منسوب ہو جائے تو قابل تعریف، جی زمانہ نبی سے منسوب ہو جائے تو قابل تعریف، افراد نبی سے منسوب ہو جائیں تو رضی اللہ تعالی عنہم، خواتین نبی سے منسوب ہو جائیں تو ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں. تو جو نبی سے منسوب ہو جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. آپ اور میں کلمہ پڑھ لیں تو امتی کہلائیں، اور امتیوں میں اگر کچھ محنت بڑھ جائے تو ابراہیم بھی آرزو کریں کہ میں بھی امت مصطفیٰ میں ہوتا. یہ اس ذات سے اللہ کا کتنا پیار ہے، اس ذات سے اللہ کا کتنا پیار ہے. مجھے اس میں معظم نبی مکرم پر بھی مفصل گفتگو کرنے کا سوچا ہے. خود محمد پر غور کیا جائے گا. یہ لفظ، یہ جو اسم ہے نبی کا محمد احمد، اس کے ایک ایک حرف پر غور ہو. اور میں نہیں غور کروں گا، مولا علی نے جو بتایا ہے کہ میم کا کیا مطلب ہے اور ہا کا کیا مطلب ہے اور پھر میم کا کیا مطلب ہے اور پھر دال کا کیا مطلب ہے، وہ مولا کیا ایک پورا ایک خطبہ ہے، وہ ارادہ ہے. اللہ توفیق دے گا تو آگے بیان ہوگا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لیکن اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشق کیسا ہے سرکار سے اللہ کا کہ انہیں محمد کہا جائے یا احمد کہا جائے. احمد ان کا آسمانی نام بیان ہوگا بعد میں تفصیل سے، اور محمد ان کا زمینی نام.
اس میں بھی ایک گفتگو ہے کہ زمینی نام اگر محمد ہے تو یہ زمین پہ رکھنے والوں کی عظمت کتنی ہے جنہوں نے یہ نام رکھا ہے. لیکن احمد اور محمد میں اگر یوں کہوں کہ دو عاشق اور معشوق کا قصہ ہے. جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اس پہ شہر کی قسم مضمون کی طرف پلٹوں. شہر کی قسم اللہ کھا رہا ہے اس لیے کہ نبی اس میں رہتے ہیں. اسی طرح ایک زمانے کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ جس زمانے میں سرکار نے سانس لیا. عزیزان گرامی، نبی کا زمانہ عصر مصطفیٰ، اسے اللہ نے بنوایا ہے. زمانہ بنایا گیا ہے، زمانہ ترتیب دیا گیا ہے، زمانہ سجایا گیا ہے. اللہ کرے میری بات منتقل ہو میرے کم سن ساتھیوں تک. دیکھیے، دو ہی واقعات ایسے ہیں جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیے گئے اور رونما ہونے کے بعد یاد کیے جاتے رہیں گے. ایک واقعہ کربلا جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا رہا. حضرت آدم نے اسے یاد کیا، یاد کروایا اللہ نے. گزارا کربلا سے، مقام بیان ہے، مصائب نہیں ہے. حضرت نوح کو گزارا کربلا سے، ٹھوکر لگی، گھوڑے کا گھٹنا مڑا، سواری سے گرے، سر میں چوٹ لگی، خون کے قطرات ٹپکے. پوچھا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ نہیں. کیا تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی؟ تمہارے خون کے قطرات ہم اس زمین پر ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے آخری نبی کا نواسہ حسین یہاں شہید کیا جائے گا. تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں. جی، یہ ایک تو نہیں، اور سنی شیعہ نے لکھی ہے یہ والی روایات جو عرض کر رہا ہوں سے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، تمام اولو العزم پیغمبروں کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے اور انہوں نے یاد کیا. حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہونے کا مرحلہ آیا کہ آدم کی توبہ قبول کی جائے، بس آدم سے کہو کہ ان ناموں کا واسطہ دے. تو حضرت آدم نے ان 5 ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا. مگر جب حسین بولتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو جبریل سے کہا ہینا ما ذکر تو خامسن منہم، جب ان میں سے 5ویں کا نام میں لیتا ہوں فبکی تو مجھے رونا آتا ہے. مجھے بس اتنا بتا دو یہ مجھے رونا کیوں آتا ہے؟ جب میں پہلے 4 کے نام لیتا ہوں تو سرور اور شادمانی میرے اندر محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے. مگر جب ان میں سے 5ویں کا نام لیتا ہوں حسین تو مجھے رونا آتا ہے. تو جبریل امین نے فرمایا کہ حق ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو اس پہ رویا جائے. اسے قتیل العبرات قرار دیا گیا ہے، آنسوؤں کا مارا، جس پر دنیا میں سب سے زیادہ رویا جائے گا. جی، یہ تو ہر نبی کو کربلا رونما ہونے سے پہلے بپا کی گئی، منائی گئی، یاد رکھی گئی، دہرائی گئی. ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے، ابھی حسین مولا کی ظاہری ولادت نہیں ہوئی ہے، اور منائی جاتی رہے گی قیامت تک. جی، مجھ جیسے کیا ہم سے لاکھ درجہ بہتر، ہم جیسوں سے لاکھ درجہ بہتر لوگ آئے اور چلے گئے، اور لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے. کسی کے جانے سے کوئی زمانہ رکتا نہیں ہے، کسی کے چلے جانے سے کوئی کاروان زندگی رکتا نہیں ہے. جی، کیسے کیسے بڑے بڑے نام اسی سال ہمارے درمیان سے چلے گئے. ان کی زندگی میں سوچا جاتا تھا کہ مریں گے تو قیامت آ جائے گی، ان کے جانے سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. جی، کیسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے. کچھ عرصے کے لیے پریشانی سی رہتی ہے کہ دکھ سا رہتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ کبھی کوئی ذکر کرے گا تو یاد آ جائے گا کیسے تھے. کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی زمانہ نہیں رکے گا، ہمیشہ ہے، یہ گزر نہیں جاتا. زمانہ رہے گا، ہم گزر جائیں گے.
لیکن عجیب اعجاز ہے اس ذکر امام حسین میں کہ یہ رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا رہا واقعہ، اور قیامت تک کیا جاتا رہے، قیامت تک کیا جاتا رہے گا، حتیٰ قیامت کے میدان میں بھی جب پورا محشر سج جائے گا اور اب مرحلہ آئے گا کہ جنت یا دوزخ چلے جائیں، یعنی جنہیں دوزخ جانا ہے وہ دوزخ جائیں، جنہیں جنت جانا ہے وہ جنت جائیں، آخری مرحلے پر کہ جب فیصلہ کن گھڑی آئے گی تو پھر امام حسین کی زیارت ہوگی، اور پورا محشر امام حسین کو اس حال میں دیکھے گا جس حال میں عصر عاشورہ تھے۔ یہ آپ کی آوازیں بلند ہیں نا؟ ایسے ہی رونے کی آوازیں بلند ہوں گی، پورا محشر امام حسین پہ گریہ کرے گا۔ وہ جو لوگ عزائے امام حسین پر منفی تبصرے کرتے ہیں مجھے ان پہ رحم آتا ہے، وہ جو عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اپنے نظریات اور اپنے مسلکوں کے مطابق اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو روکنا چاہتے ہیں، مجھے ان پر رحم آتا ہے، مجھے ان پہ رحم اس لیے آتا ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کر نہیں سکتے، اس کے پیچھے قدرت الہی ہے، اس ذکر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک یہ واقعہ، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور ایک عہد رسول، عصر رسول کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ نے اسے ترتیب دیا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اسے ترتیب دلوایا ہے، اسے سجایا ہے، یعنی عصر رسول آنے سے پہلے، نبی کی زندگی آنے سے پہلے اسے یاد کیا گیا، اور اب قیامت تک اسے یاد کیا جاتا رہے۔ یہ دورانی ہے، وہ عصر عاشور ہو یا عصر مصطفیٰ 63 برس کا۔ کیسے بنایا، کیسے ترتیب دیا، کیسے سجایا اللہ نے؟ قرآن مجید میں کچھ آیات انبیاء کرام سے ان کے نقل قول کے طور پر ان کے الفاظ کو قرآن کی آیات کی صورت میں اللہ نے نازل کیا ہے، جو نبی مکرم کے زمانے کی یاد دلاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو خود حضرت ابراہیم جن کی نسل سے سرکار دو جہاں ہیں، جن کے صلب سے جناب مولا علی ہیں، حضرت ابراہیم نے کسی مرحلہ کمال پر نبی اور آل نبی کی یاد سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا۔ نبوت ملی تو یاد کیا حضرت نبی مکرم کو، مولا کائنات کو، رسالت ملی تب بھی یاد کیا، امامت ملی تب بھی یاد کیا، اور اللہ سے مطالبہ کیا کہ یہ چیز جو مجھے دی ہے یہ میرے ان بچوں کو بھی دے گا، لہذا بنا رہے حضرت ابراہیم نبی کے زمانے کو۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ شعراء کی 83، 84 اور 85 نمبر کی 3 آیات آپ ذرا دیکھیے۔ رب ہب لی حکمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ان 3 آیتوں پر غور کریں، سورہ مبارکہ شعراء۔ ارشاد فرما رہے ہیں رب ہب لی حکمن، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ یہ نبی کے حق میں فیصلہ ہی تو ہوا ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے نبی کی بات کر رہے ہیں، یہ امام حسین کے حق میں ہی تو فیصلہ ہوا ہے۔ فیصلہ کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ جی۔ ہمارے آپ کے فیصلے، ہمارے محترم قانون دانوں کے فیصلے ممکن ہے کہیں ان کو رد کر دیا جائے اور کسی بڑے فورم پہ، کسی اور بڑے مرحلے پہ ان کو لے جایا جائے کہ جی اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے، آپ دوبارہ کیجئے فیصلہ۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تو اللہ سے بڑا کوئی، اللہ اکبر، اس کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے۔ اچھا، اس کا فیصلہ وہ منوانا بھی خوب جانتا ہے۔ ہمارے فیصلوں کی طرح تو نہیں ہے کہ قوت نافذہ بھی ضروری ہے۔ وہ جو قاضی ہے وہی حاکم بھی ہے، وہی قادر بھی ہے، فیصلہ سنوائے گا بھی، منوائے گا بھی، اسے منوانا بھی خوب آتا ہے۔ اور
میری مراد ہرگز یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ منوانا آتا ہے، وہ ماحول ایسا بنائے گا کہ تمہیں ماننا پڑے گا، وہ ترتیب ایسی دے گا ماحول کی کہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، جو مزاروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں وہ حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں، خانہ کعبہ نہیں ہے حتیم، وہ ناٹی سی چھوٹی سی ڈی نما دیوار جس میں پرنالہ گرتا ہے، وہ میزاب رحمت والی جگہ، اس کا طواف کرنا واجب، جبکہ وہ کعبہ نہیں ہے۔ اگر اس میں رستہ بھی ہے 4-6 فٹ کا بیچ میں، اس میں سے اگر نکل کے کوئی صرف خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے تو طواف باطل، حج باطل، عمرہ باطل۔ ہمیں اس دیوار کا طواف بھی کرنا ہے جس میں اسماعیل اور ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ تم نہ مانو، میں قبروں کا طواف کرواؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ جو سبیلوں کو اور نظر نیاز کو بدعت بولتے ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ کتنا ہی بدعت کہتے رہو، تم خود لا کر بانٹو گے۔ کبھی تو خیال آئے گا کہ اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے نکلنے والا چشمہ تو متبرک ہو سکتا ہے، اور اسماعیل جیسے بچے جو حسین پہ قربان ہو جائیں، اس سے منسوب چیزیں کیسے غیر الہی ہوں گی، بدعت ہوگی، شرک ہوگا۔ یہ ابراہیم کی دعا ہی تو ہے جو نبی فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما۔ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیابی پائی، تو کہا کہ اس کامیابی پر ہم تمہیں جو منصب دے رہے ہیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ امام لوگوں کے ہوتے ہیں، ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کا نظام سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، قبول کرنے والے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ بات یہاں مکمل ہو گئی، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے ہی مقام دے دیا، مگر فوراً حضرت ابراہیم کی آواز آئی، قال ومن ذریتی، یعنی اب حضرت ابراہیم عہد بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کے زمانے کو بنا رہے ہیں، نبی کا زمانہ بنا رہے ہیں، مولا علی کا زمانہ بنا رہے ہیں۔ یا اللہ میری اولاد، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو رد نہیں کیا، قبول کیا، کیونکہ اولاد ابراہیم میں ابو لہب بھی ہے۔ فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کو رد نہیں کر رہا، ابراہیم کو تسلی دے رہا ہے، تم یقین رکھو، تسلی رکھو، تمہاری نسل میں جو ظالم نہیں ہوں گے، یعنی عادل ہوں گے، معصوم ہوں گے، جی ظلم کی ضد عدل بھی ہے، ظلم کی ضد عصمت بھی ہے، ظلم جتنا شدید ہوگا اس کے ضد بھی اتنی شدید ہوتی چلی جائے گی۔ تو تمہاری نسل میں جو عادل اور معصوم ہوں گے انہیں ہم امامت دیں گے۔ تو یہ پھر حضرت ابراہیم اپنا زمانہ بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کا زمانہ بنا رہے ہیں، نبی کا عہد بنا رہے ہیں، عصر پیغمبر بنا رہے ہیں۔ ایک اور آیت لے لیجئے، اس آیت کا بھی حسن اپنا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں کچھ لوگ ان لوگوں سے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ذہن میں رہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حسد کی بیماری تھی۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ پھر اعلیٰ ترین، اعلیٰ افضل ترین افراد کا گھر بھی جلوا دیتی ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ کہ حسد کرتے ہیں کچھ لوگ ان لوگوں سے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ سورہ نساء یہ 54ویں آیت ہے۔
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ لوگ ہاں یا حسد کرتے ہیں کچھ لوگ ان لوگوں سے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. جی لقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، جان لو کہ ہم نے آل ابراہیم کو، اب مسئلہ ابراہیم تک نہیں رہا. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. ابراہیم جو مانگ رہے تھے وہ اب اللہ اس آیت میں قبولیت کا اعلان کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میری نسل میں امامت رکھ دے، میری نسل میں جنت رکھ دے، میری وراثت جنت رکھ دے، میری نسل کے اندر نبوت رکھ دے، یہ سارے کمالات جو مجھے دیے وہاں دے دے. یہاں اللہ اب اس کا اظہار بھی کر رہا ہے ایک اور پیغام کے ساتھ کہ کچھ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا ہے. کتاب سے مراد کتاب ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ملک عظیم سے مراد امامت ہے. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، اسی گھر میں نبوت بھی ہے، اسی گھر میں قرآن بھی اترا ہے، اور اسی گھر میں ہم نے امامت بھی رکھی ہے. مگر جنہیں ہم نے کتاب، نبوت اور امامت دی ہے وہ اولاد ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم اپنے بچوں کا یعنی نبی کا عصر مصطفیٰ کو بنا رہے ہیں. اصلی بحث آپ کے ہاتھ میں. ایک مثال. دوسری مثال، دوسرے نبی کی مثال، حضرت عیسیٰ و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. 40 سال کے بعد نبی ہوئے. یا اپنا عقیدہ ٹھیک کرو یا قرآن کو مانو. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. نبی بھی نہیں، اس سے بڑا درجہ رسالت، نبی پھر کم درجہ ہے. میں رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. اب یہ عہد سازی ہو رہی ہے. یہ دوسری مثال. عصر مصطفیٰ کو بنایا جا رہا ہے اور تعمیر کیا جا رہا ہے، اسے سجایا جا رہا ہے. اور جس زمانے کو سجا کر اللہ نے پیش کیا ہے، حق ہے کہ اسی زمانے کی پیروی کی جائے، اسی زمانے سے اپنی زندگیوں کے دستور، نظام، قاعدے، قوانین اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے فارمولے، اصول حاصل کیے جائیں. ایک عہد، ایک واقعہ، کربلا کا واقعہ کہ جسے اللہ پہلے سے بیان کرتا آیا ہے. عزیزو، یوں تو کربلا بنام حسین ہے، اس کی شناخت امام حسین کے ذریعے سے ہے. مگر حسین کی قربانی کو جنہوں نے سجایا، ساتھ دیا، جن کے لیے مولا اتنا بڑا عنوان عظمت دے گئے، انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، میں اپنے اصحاب جیسا کسی کے صحابیوں کو نہیں دیکھتا. جیسے میرے اصحاب ہیں ایسے کسی کے اصحاب نہیں. نبیوں میں بھی اور نانا اور بابا اور بھائی حسن کے ہم، میرے اصحاب ہیں. بڑے نام ہیں، خاندانی لوگ ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، حافظان قرآن ہیں، فقہائے زمان ہیں. امام حسین کے اصحاب میں، امام حسین کے اصحاب میں شوذب، عابس، جون، زہیر بین، حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، سعید ابن عبداللہ،
سب سے زیادہ نماز اول وقت پڑھنے کا احساس جناب عبداللہ سعید ابن عبداللہ کو ہوتا ہے۔ نماز سے کچھ دیر پہلے ہی مصلی سیدھے کر دیتے تھے، ماحول بنا دیتے تھے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اصحاب امام حسین کی توجہ ہو جاتی تھی، سعید ابن عبداللہ نماز کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ لیکن جب امام حسین نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، ادھر اقامت ہو رہی تھی، ادھر اعلان ہو رہا تھا کہ حسین پر حملہ کر دو، یہ علی کا بیٹا ہے، صفیں باندھی جا چکی ہیں۔ جسے سب سے زیادہ نماز کا احساس تھا وہ امام کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا کہ جو تیر آئے گا سعید اپنے سینے پر لے گا، اجرکم اللہ۔ بہت دیر تک تو اکیلے کھڑے مقابلہ کرتے رہے، مگر جب تیر بڑھنے لگے تو حضرت زہیر قین نے بھی صف سے نکل کر نماز جماعت کی حفاظت کی۔ امام نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب حسینی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب سعید اور جناب زہیر امام حسین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رونے والوں، تیر اتنے لگ چکے تھے کہ بہت دیر پہلے سعید گر جاتے، مگر کان لگے ہوئے ہیں حسین کے سلام آخر کی طرف کہ کب امام حسین آخری سلام کا کلمہ کہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جیسے ہی امام حسین کی نماز مکمل ہوئی، سعید زمین پر گر گئے۔ سعید کے بازوؤں پر، سینے پر، سعید کے پیروں پر تیر لگے ہوئے تھے، مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ امام نے مصلی چھوڑ کر سعید کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ یہاں نماز مکمل ہوئی، سعید زمین پر گرے، امام نے سعید کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ خون بہت بہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ سعید نے مسکرانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا آفرین، مرحبا، اے سعید تمہیں تکلیف ہو رہی ہے مگر تم مسکرا رہے ہو۔ کہ مولا میری اس تکلیف کا مجھے احساس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے، مجھ سے کہتے ہیں تم نے میرے نواسے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے کو آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر گفتگو کی اور کچھ وصیتیں کی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سعید مسکرائے تو امام نے پوچھا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ تو مسکراتے ہوئے فرمایا میری عزت بڑھ گئی ہے، علی بھی آ گئے ہیں، مجھے لے جانے کے لیے علی آئے ہیں۔ امام نے فرمایا سعید کوئی وصیت کرو، تو فرمانے لگے حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا۔ حبیب امام کے عقب میں کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، اصحاب کھڑے تھے، متفرق کھڑے ہوئے تھے، تو فرمایا امام نے آواز دی حبیب کو بلاؤ، کسی بھی وقت سعید کی روح پرواز کر جائے گی۔ اور سعید بلا رہے ہیں حبیب کو۔ حبیب کتنی جلدی آئے ہوں گے، آ کر بیٹھ گئے تو آہستہ سے کہنے لگے اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ اب سعید کے منہ کے قریب حبیب اپنا کان لے آئے، یعنی سعید صرف انہی کو کہنا چاہ رہے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ صرف حبیب سنے۔ جب حبیب نے کان ان کے دہن پہ لگایا نا تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، وقت مشکل آتا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والا سنیں گے عزادارو۔ اسی اسنا میں سعید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یقین جانیے کہ اتنا رو رہے تھے کہ امام نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا سعید زخموں کی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں مولا، میرے سرہانے آپ کی ماں زہرا آئی ہے۔ کہاں غلام،
اجر و کمل اللہ، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ ہم 3 محرم کو 4 محرم کو اصحاب امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ اصحاب میں اتنے بڑے بڑے لوگ، حافظان قرآن، صاحبان کردار، جی سردار قبیلوں کے اصحاب رسول۔ میں نے ابھی 2 صحابیوں کے نام لیا آپ کے سامنے، ایک حضرت سعید ابن عبداللہ اور ایک حضرت زہیر خین۔ زہیر خین ایک نبی کے صحابی ہیں اور کم و بیش امام حسین سے عمر میں زیادہ ہیں۔ حبیب بھی عمر میں زیادہ ہیں، امام 56 سال کے ہیں کربلا میں، یہ 70 اور 80 سالوں کی شخصیات ہیں، جن میں ایک حضرت زہیر خین بھی ہیں۔ زہیر کی عظمت اتنی ہے کہ یا حبیب تھے یا زہیر، جنہیں بچپن میں نبی مکرم نے دعا دی تھی کہ تم زندہ رہو گے اور میرے حسین کا ساتھ دو گے۔ راویوں میں اختلاف ہے کہ یہ حبیب تھے جنہیں نبی دعا دے رہے تھے یا زہیر تھے، میں کہتا ہوں دونوں تھے۔ زہیر خین کا نام اس لسٹ میں ہے جو نبی نے حسین کو دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کون، اس فہرست میں حضرت زہیر کا نام ہے جو نبی حسین مولا کو دے کے گئے، تمہارے ساتھ کربلا میں کون کون شہید ہوگا۔ مگر جب قافلہ مدینہ سے مکہ آیا اور مکہ سے کربلا کی طرف جانے لگا تو زہیر نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ امام حسین کو اس بات کا احساس ستا رہا ہے کہ میرے قافلے میں ایک فرد کم ہے، جو میرے نانا نے مجھے نام دیے ہیں اس میں ایک نام نہیں ہے۔ بہت پتہ کروایا کہ زہیر کا معلوم کرو کہ ہیں کہاں، معلوم ہوا کہ زہیر عراق کے سفر پر ہیں۔ حسن اتفاق یہ کہ خبر ہوئی کہ فلاں رستہ جو برابر کا چل رہا ہے، مثلا امام اس رستے سے جا رہے ہیں، اس کے برابر کا رستہ جو جا رہا ہے اس رستے پر زہیر کا قافلہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے بتایا، رستہ شناسوں نے، راہ شناسوں نے، رستوں کی خبریں پہنچانے والوں نے کہ آگے کیا حالات ہو رہے ہیں، کچھ دن یہاں رک جائیے، آگے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس رستے پر زہیر خین کا قافلہ آ رہا ہے۔ امام نے اپنے قافلے کو رکوایا اور حضرت عباس کو بھیجا، عباس جا کے زہیر کو اتنا بتا دو کہ حسین کربلا جا رہے ہیں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس پہنچے، ان کا خیمہ وہاں لگا ہوا تھا، پہنچے اور جا کر سلام اور پیغام پہنچایا تو زہیر نے پیغام سننے کے بعد اپنی جگہ چھوڑی اور اپنے استبل میں گئے، پیچھے جہاں گھوڑے کھڑے تھے ایک خوبصورت تھا، ایک سفید ایک سربا گھوڑا، اس کی لگام پکڑ کر لائے اور کہا عباس یہ حسین کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا اور کہنا میری طرف سے ایک گھوڑا قبول کر لیں۔ عزادارو، وہ گھوڑا جب پہنچا نا تو امام نے مولا عباس سے فرمایا اب میرا ذوالجناح تیار کرو، اور پہنچے ہیں امام زہیر خین کی طرف۔ وہاں جا کر فرمایا مجھے تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چند لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، امام اشاروں میں بات کرتے رہے، آخر امام نے زہیر کا ہاتھ پکڑا اور بس روایت یہ کہتی ہے کہ صحرا میں بیابان میں تنہائی میں دونوں چلے گئے، اور اب جو واپس آنے لگے تو حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنی طرف چلے گئے اور زہیر خیمے میں آئے اور اپنی زوجہ دلہا سے کہا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا میرا آپ کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آخر مجھے طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، عدت وفات میں اور عدت طلاق میں فرق ہے۔ اگر شہادت کے بعد عدت کریں گی تو 4 مہینے تک بیٹھی رہیں گی، اور طلاق پر عدت کریں گی تو 3 مہینے میں آزاد ہو جائیں گی۔ یہ 1 مہینے کا حق بھی اپنی گردن پہ نہیں لینا چاہتے۔ فرمایا طلاق شرعی جو رضایت سے ہوتی ہے، جو پسند سے ہوتی ہے، فرمایا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہا آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا حسین نے جنت میں میرا مقام دکھا دیا، مجھے جو تنہا لے کر گئے تھے اب تو میری آنکھوں سے حجاب ہٹ گئے، میں اب حسین کے ساتھ جاؤں گا، اور جو حسین کے ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیسے دنیا سے ہاتھ اٹھانے والے لوگ
زہیر چلے گئے، زوجہ نے کہا بس آپ مجھے طلاق نہ دیجئے، میں ایسے ہی آپ کے نام پر زندہ رہنا چاہتی ہوں، میرے لیے عزت ہے کہ میں زہیر کی زوجہ ہوں، میرا افتخار ہے کہ میں ایک شہید کربلا کی زوجہ ہوں۔ زہیر چلے گئے، بہت مختصر کر رہا ہوں، زہیر چلے گئے اور وہاں زہیر قین شہید ہو گئے عاشور کے دن۔ 12 محرم کو کوفے سے قافلہ گزرا، دلہا نے کوفے کے ایک صحرا میں خیمہ لگایا ہوا تھا، زوجہ زہیر قین ایک غلام چھوڑ گئے تھے ان کی خدمت کے لیے، تو غلام کو بلا کے کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے۔ کمالکن حکم کریں، کہا یہ کفن ہے، کربلا لے جا اور میرے شوہر اپنے مولا کو کفن پہنا کر دفنا کے آ جا۔ جب دیکھ لیا نا کہ نیزے کی انی پر زہیر کا سر ہے، اندازہ ہو گیا کہ زہیر مارے جا چکے ہیں، کوئی لاشا دفنانے والا تو ہے نہیں۔ دلہا کا غلام کفن لے کر کربلا گیا، یہ قافلہ آگے چلا گیا، یہ دوسرے دن واپس آیا، گھوڑے کی آہٹ محسوس کی تو یہ دوڑتی ہوئی باہر آئی، کیا دیکھا کہ گردن جھکی ہوئی ہے اور کفن ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، کہنے لگی میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، ایک کام کہا تھا وہ نہیں کر پایا، کہ مالکن مجھے آزاد نہ کرو، مجھے ساری زندگی اپنا غلام رکھو، کفن ایک تھا، میں کیسے حسین کو چھوڑ دیتا، نبی کا نواسا بے گور و کفن۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ والعصر کا آغاز ہے اور ابتدائی مرحلہ بیان ہے۔ اللہ اس سورے میں عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے۔ والعصر، واو واو قسم، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی۔ ہم نے گزشتہ یا اس سے گزشتہ مجلس میں عرض کیا کہ
عصر کے دو معنی ہیں، ایک یہ ظہر کے بعد والا عصر اور ایک طویل دورانیہ جس میں انسان عہد سازی کرتا ہے، جس میں انسان تاریخ سازی کرتا ہے، جس میں ہر شخص اپنی اپنی تاریخ بناتا ہے۔ میں اور آپ اپنی اپنی جگہ چاہے کم سے کم اپنے بچوں اور متعلقین ہی کے لیے صحیح، خاندان اور احباب اور دوستوں کے لیے ہی صحیح ایک تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ کچھ گھر والوں کے لیے تاریخ بناتے ہیں اور کچھ منفی تاریخ بناتے ہیں اور کچھ مثبت تاریخ بناتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو صرف گھر والوں کے لیے تاریخ بناتے ہیں اور کچھ ہیں جو تاریخ کے لیے تاریخ بناتے ہیں۔ جو تاریخ کے لیے تاریخ بنائے پھر تاریخ میں وہ گم نہیں ہوتا، بلکہ زمانہ اسے یاد رکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر بہت سارے معاملات کو ٹھیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک لفظ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، عہد ساز لوگ، تاریخ ساز لوگ۔ بعض اوقات تو ایک فیصلہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم سیاسی اعتبار سے بھی کچھ عرصے پہلے ایک حادثے کی صورت میں پوری دنیا کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھ چکے ہیں، اور اسی طرح آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ اور واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے جس پر اگر اس زمانے کے لوگ صحیح فیصلہ نہ لیں، اس زمانے کے لوگ عقل مندی اور معاملہ فہمی سے کام نہ لیں تو تاریخ اپنا رخ موڑ سکتی ہے۔ البتہ تاریخ کو اچھے موڑ پر موڑنا یہ تو ہنر ہے، تاریخ کو اچھے موڑ پر موڑ دینا، اچھے رستے پہ ڈال دینا یہ ہنر ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی وجہ سے تاریخ برے رستے پر مڑ جائے تو یہ انتہائی انسانیت کے لیے افسوسناک گھڑی ہوگی۔ دیکھیے، تاریخ تو اس نے بھی بنائی جس نے ہجرت کی، تاریخ تو اس نے بھی بنائی جس نے بستر پہ سو کر اپنے مولا کی جان بچائی۔ تاریخ ساز وہ بھی تھے، اور تاریخ ساز وہ بھی تھے جنہوں نے کربلا میں گھیر کے حسین کو مارا۔ تاریخیں دونوں نے بنائی ہیں، ایک نے تاریخ امامت کے لیے بنائی ہے اور ایک نے تاریخ مذمت کے لیے بنائی ہے۔ لہٰذا یہ جو مرحلہ ہے کہ وہ جو ظہر کے بعد والا وقت جسے ہم عصر کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، والعصر سے مراد اللہ قسم کھا رہا ہے اس وقت کی، اور عصر سے مراد ایک دورانیہ، ایک طویل دورانیہ، ایک ایسا دورانیہ کہ جس میں کئی اہم فیصلے ہوئے ہوں، اور وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں ظہور قرآن سے متعلق ہیں۔ حجیت ظہور قرآن کے ہم قائل ہیں کہ ظاہر قرآن جو ہے، الفاظ کا جو ظہور ہے، ہم اس سے ہٹ کر بات نہیں کر سکتے، اس کے باطن میں جا سکتے ہیں، اس کی تعویلات میں جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں کسی ایسے کی سہارے کی ضرورت ہوگی کہ جو وما یعلم تعویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم، باطن کی بات بھی یا اللہ بتائے گا یا جنہیں اللہ نے تعویل کا علم عطا کیا ہے، جو راسخون فی العلم کہلاتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ بطن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اپنی پسند کی بھی تعویل نہیں کی جا سکتی، اپنی پسند کی بھی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن ہے، میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے کہ ہر لفظ بولا جاتا ہے ایرا غیرہ، ہر شخص جو چاہے کچھ بھی بول دے۔ یہ روزنامہ اور اخبار نہیں ہے جس پہ تبصرہ ہو جائے، یہ قرآن ہے، اس پہ تبصرہ نہیں ہوگا، اس کی تفسیر ہوگی، اس کی تعویل ہوگی، اور تفسیر و تعویل وہی بتائیں گے کہ جنہیں اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں عظمت اہل بیت کے باب میں کہ جس نے قرآن لوح پر اتارا ہے اسی نے قرآن کسی کے قلب پر بھی اتارا ہے، اور جسے مجسم علم الہی بنایا ہو، جسے مجسم متحرک
اور مکمل علم الہی بنایا ہو، وہی بتائے گا کہ قرآن کی تعبیر و تفسیر کیا ہے۔ لہٰذا اب یہ جو عصر کا وقت ہے یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ لفظ عصر ہے اور وہ بھی عصر، کیسے دونوں کو جوڑیں گے؟ اگر ہم اس عشرے کے اندر عصر مصطفیٰ مراد لینا چاہتے ہیں تو دونوں کے بارے میں ہمارے پاس احادیث ہیں کہ عصر مصطفیٰ بھی مراد ہے جو 63 برس کا ہے ظاہری طور پر، اور عصر عاشور بھی مراد ہے جو شاید چند لمحوں کا ہے۔ تو ان دونوں کو کیسے جوڑا جائے؟ میں طالب علمانہ لہجے میں کہوں گا کہ اگر حسین کی زندگی کو مفصل اور مطول دیکھا جائے تو عصر مصطفیٰ بنتا ہے، اور عصر مصطفیٰ کو مختصر دیکھا جائے تو عصر عاشورہ بنتا ہے، اور دونوں کو جوڑا جائے گا اس حدیث کے ذریعے کہ حسین و منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یقیناً عصر مصطفیٰ سے عصر عاشور تک کا سفر ہے، یعنی ہمیں اپنے لیے مثالی زندگی نبی مکرم کی قرار دینی ہے، اور عصر مصطفیٰ سے جب ہم پہنچیں گے کمال عصر مصطفیٰ تو عصر عاشور بنے گا۔ اور ان مجالس کا ایک حاصل اور مقصد یہی ہے، انسان کی زندگی سے دو چیزوں کا گہرا اور اصلی تعلق ہے۔ ایک کس زمانے میں وہ زندہ رہا اور زندگی گزاری، اور ایک کس جگہ وہ زندگی گزارتا رہا۔ جگہ کو بھی بڑی دخالت ہے سیرت سازی میں، شخصیت سازی میں، محل اور موقع، مقام، جگہ، علاقہ، ملک، شہر، اسے بڑا دخل حاصل ہے، اور بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ گفتگو کہ کس نے کہاں زندگی گزاری، اس لیے کہ جس محل اور جس مکان اور جس علاقے میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس علاقے کی ثقافت، اس علاقے کا رہن سہن، اس علاقے کے معاملات اس پر لا محالہ اثر کرتے ہیں۔ اور جب وہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ رہا کہاں ہے، وہ کس علاقے کے اندر رہا ہے، ماحول کیسا ہے۔ مثلاً آج ہم اتنی مدت گزرنے کے بعد خاص طور پر عزاداری کی تہذیب کے حوالے سے لکھنؤ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو رسومات ہیں، رواج ہیں، ہمارے یہاں روایات ہیں، ہمارے یہاں طور طریقے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ لکھنؤ سے بنے ہیں۔ مثلاً 4 محرم کو ہم اصحاب کا، 3 محرم کو ہم اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، 5 محرم کو ہم شہزادوں کی بات کرتے ہیں، 6 محرم کو مثلاً حضرت علی اکبر یا حضرت علی اصغر کے مصائب، 7 کو حضرت قاسم کے، 8 کو حضرت عباس کے، 9 کو حضرت علی اصغر کے یا امام حسین کے۔ تو شہادتیں تو ساری عاشور کے دن ہوئی ہیں۔ یہ ہم 6 محرم کو مثلاً 8 محرم کو حضرت عباس کا ذکر، وہاں اس دن 8 محرم کو تو حضرت عباس شہید نہیں ہوئے، 8 محرم کو تو مولا عباس کی شہادت نہیں ہوئی ہے، شہادتیں تو ساری عاشور کو ہوئی ہیں۔ مثلاً مرثیہ پڑھتے وقت یہ تکیہ سامنے رکھا جائے گا، یہ ممبر ایسے سجے گا، علم ایسے لگیں گے، تابوت ایسے بنے گا، ذوالجناح ایسے سجے گا جی، اور مصائب کے بیان کے موقع پہ یہ نوحہ پڑھا جائے گا، فلاں نوحہ، سال بھر اس کا انتظار رہے گا کہ اب یہ نوحہ سنیں گے آج، اور اس کا انتظار، اور پھر اس کو سن کے جو کیفیت، یہ جو ترتیب دیا گیا، یہ ایک علاقے کی تہذیب خاص طور پہ بر صغیر کے اندر، ہمارے اس خطے کے اندر انہوں نے مرتب کر کے دے دی۔ تو ایسے ہی مثلاً آیت اللہ خمینی کہاں رہے، مثلاً آیت اللہ خوئی، مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا بچپن کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری۔ تو یہ ساری چیزیں شخصیت سازی میں، تاریخ سازی میں دخالت رکھتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مغربی ممالک میں یا سمندر پار ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا معاش کی خاطر جاتے ہیں، یہاں سے وہ 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد جاتے ہیں، 2 سال رہنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کا لہجہ جو ہے وہ مزاح کا خیز سا ہوتا ہے، وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں مگر توتلا کے بول رہے ہوتے ہیں، منہ بگاڑ کے بول رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ زیادہ انگریزی بولتے ہیں نا، تو تم جو 40 سال تک اردو بولتے رہے اور یہ 2 سال میں تمہاری زبان کیسے بگڑ گئی؟ تو وہ ماحول کا اثر،
ماحول کا اثر انسان کے اوپر، علاقے کا اثر، وہاں کے رہنے والوں کا اثر، انسان خود گفتگو سے بتا دیتا ہے یہ رہتا کن میں ہے۔ وہ جو مولا کائنات کا فرمان ہے نا، المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کیا حسین فرمان ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم نے پڑھا کہاں سے ہے، اس کے منہ میں لگا ہوا یہ گوشت کا لوتھڑا یہ خود سارا شجرہ کھول دے گا، یہ سب بتا دے گا کہ یہ ہے کیسا، کہاں رہا، کس میں رہا۔ مگر علاقے کا، ماحول کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا بڑی مثالیں ہیں جنہوں نے ماحول کا اثر لیا ہے، ماحول کا اثر لیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو، اگر میں مصرے میں تصرف کروں تو میری اصلاح فرمائیے گا، علامہ اقبال نے تو ماحول کے اثر کو اس انداز سے اپنی ذات سے علیحدہ کر دیا کہ میں اثر پذیر نہیں ہوں، اثر انداز ہوں۔ جو اثر پذیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شخصیت کے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔